اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فانک لست بسابق اجلک۔ ناظرین کا سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درس نہج البلاغہ کا خط نمبر 72 اور انشاءاللہ یہ آج ہمارا تقریباً آخری درس ہوگا۔ اس خط میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے عبداللہ ابن عباس کے نام لکھا گیا تھا۔ یہ خط مولا فرماتے ہیں بعد از حمد خدا اور رسول واضح ہو کہ تو اپنی زندگی کی حدود سے آگے نہیں بڑھ سکتا اور نہ تمہیں وہ رزق مل سکتا ہے جو تمہارے لیے نہیں ہے، اور یہ بھی نوٹ کر لو کہ اس زمانے کے صرف 2 دن ہیں، ایک دن تمہارے لیے اور ایک دن تمہاری مخالفت کے لیے ہے، اور یہ کہ یہ دنیا حکومتوں کے انقلاب بدلتے رہنے کی جگہ ہے، لہٰذا جو چیز یہاں تمہارے لیے ہے وہ تمہاری کمزوری کے باوجود مل کر رہے گی، اور جو چیز تمہارے خلاف ہوگی اسے تم اپنی قوت سے بھی ٹال نہیں سکتے۔ خط نمبر 73۔ یہ خط امیر المومنین نے معاویہ کے نام لکھا تھا۔ دشمنان اور ہٹ دھرمی کی ذہنیت رکھنے والوں کے خطوط کو توجہ سے پڑھنا اور انہیں اصلاحی جواب لکھنا ایک غلطی ہے۔ آئیے خط میں چلتے۔ مولا فرماتے ہیں حمد و ثناء خدا اور رسول کے بعد واضح ہو کہ مجھے یہ فکر و تردد ہو رہا ہے کہ میں تیرے خطوط کا جواب دینے میں بھی اور تیرے خطوط کو سننے میں بھی برابر اپنی رائے کی کمزوری اور اپنی دانش کی غلطی کا مظاہرہ کیے جلا رہا ہوں، اور ادھر تم مجھ سے کچھ باتیں منوانے میں حیلہ سازی کر رہے ہو اور مجھ سے پے در پہ خط و کتابت جاری کیے ہوئے ہو، اور خود کو اس گہری نیند والے شخص کی طرح پیش کر رہے ہو جو خود اپنے خوابوں کو جھٹلاتا رہا ہو، اس حیران و سرگردان شخص کی مانند ہو گئے ہو جو کھڑے کھڑے بیچارہ اور ناکارہ ہو گیا ہو، اور یہ بھی نہ جانتا ہو کہ سامنے آنے والی صورتحال اس کے لیے مفید ہوگی یا مضر ہوگی، اور حقیقت یہ ہے کہ تم وہ شخص ہو نہیں بلکہ فریب دینے کے لیے اس کے مانند بنے ہوئے ہو، اور میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہیں ڈھیل دینا اگر میری پالیسی کا تقاضا نہ ہوتا تو میری طرف سے تم پر ایسی تباہیاں ٹوٹ پڑتی جو ہڈیوں کا چورا چورا کر ڈالتی اور جسم پر گوشت کا نشان تک نہ چھوڑتی، اور تم یہ جان رکھو کہ شیطان نے تمہیں بہترین کام کرنے سے اور اچھی باتوں کی طرف رجوع ہونے سے روکا ہوا ہے، اور اسی نے تمہیں نصیحت تک کے سننے سے باز رکھا ہوا ہے، اور سلام اس پر جو سلام کے قابل ہو۔ خط نمبر 74۔ یہ خط امیر المومنین علی علیہ السلام نے یہ وہ معاہدہ ہے جو علی علیہ السلام نے قبیلہ ربیعہ اور اہل یمن کے مابین طے فرمایا تھا، اور اسے ابو المنذر ہشام ابن صائب کلبی کے تصنیفات سے نقل کیا گیا ہے، اور جو 206 ہجری میں فوت ہوئے اور علماء شیعہ میں بڑا مقام رکھتے تھے۔ اس خط میں مولا فرماتے ہیں یہ وہ عہد نامہ ہے جس پر اہل یمن کے شہری اور دیہاتی دونوں نے قبیلہ ربیعہ کے شہریوں اور دیہاتیوں نے اتفاق کیا ہے کہ وہ سب کے سب کتاب اللہ پر ثابت قدم رہیں گے، اسی کی طرف دعوت دیں گے اور اسی کی احکامات نافذ کریں گے، اور جو کتاب اللہ کی طرف دعوت دے گا اسی کی روح سے احکام نافذ کرے گا اور اس کی آواز پر لبیک کہیں گے، اور نہ اس کے عوض قیمت یا کوئی فائدہ حاصل کریں گے، اور اس معاملے میں کسی بدلے پر راضی نہ ہوں گے، اور جو کوئی اس معاہدے کو ترک کرے گا یا اس کی مخالفت کرے گا یہ سب مل کر ایک ہاتھ کی طرح اس سے جنگ کریں گے، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے مددگار و ناصر رہیں گے، ان کی دعوت اور آواز ایک ہوگی، اور وہ کسی دھمکی دینے والے کی دھمکیوں سے اس معاہدے کو نہ توڑیں گے، اور نہ کسی کے غصے کی وجہ سے عہد شکنی کریں گے، اور نہ کسی ایک قوم کے دوسرے قوم کو ذلیل کرنے پر معاہدے کے خلاف ورزی کریں گے، اور نہ کسی قوم
کہ دوسرے قوم کو گالی دینے سے چھوڑیں گے۔ اسی معاہدے پر ان کے حاضر و غائب دونوں عمل کریں گے، اور ان کے جاہل بھی اور عالم بھی، اور ان کے بردبار عقل مند بھی اس پر قائم رہیں گے۔ پھر ان سب کے اوپر اللہ کا عہد و پیمان، اس کی توثیق لازم ہو گئی۔ یقیناً اللہ کے عہد پر باز پرس ضرور ہوتا ہے۔ اس عہد نامے کو علی بن ابی طالب نے بقلم خود لکھا۔ خط نمبر 75۔ یہ خط امیر المومنین نے اپنی ظاہری خلافت کے اولین ایام میں اپنی بیعت کے بعد معاویہ کو لکھا گیا۔ علامہ وقتی نے اپنی کتاب الجمل میں نقل کیا ہے۔ آئیے خط میں چلے۔ مولا فرماتے ہیں اللہ کے بندے علی امیر المومنین کی طرف سے ابو سفیان کے بیٹے معاویہ کے نام، حمد و ثناء خدا اور رسول کے بعد واضح ہو کہ تمہیں میری اس بیعت سے پہلے میرے وہ عذرات اور تم لوگوں سے کنارہ کشی کے وجوہات معلوم ہیں، یہاں تک کہ میری یہ حکومت قائم ہو کر ہی رہی، جسے لازماً قائم ہونا ہی تھا، جسے کوئی قوت روک نہ سکتی تھی۔ یہ ایک طویل بات ہے اور اس میں کثیر گفتگو کی ضرورت ہے، اور جو گزرنا تھا وہ گزر چکا ہے، اور جو سامنے آنا تھا وہ آ چکا ہے، لہذا تم اپنے آس پاس کے لوگوں سے میری خلافت پر بیعت لے لو اور اپنے ساتھیوں کے وفد کے ساتھ میرے پاس چلے آؤ۔ خط نمبر 74۔ یہ خط امیر المومنین نے جب عبداللہ ابن عباس کو اپنی طرف سے بصرے پر خلیفہ مقرر کیا تو اسے وصیت فرمائی تھی کہ مولا فرماتے لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے رہو، انہیں ہم نشین بناؤ اور دوست احکام دو، خبردار غصہ سے بچنا، اس لیے کہ غصہ شیطان کی طرف سے اظہار حماقت کے لیے ہوتا ہے، اور یہ جان لو کہ جو کام اللہ سے قریب کرتے ہیں وہ جہنم سے دور لے جاتے ہیں، اور جو کام اللہ سے دور کرتے ہیں وہ جہنم سے قریب کرتے ہیں۔ خط نمبر 77۔ یہ خط امیر المومنین نے عبداللہ ابن عباس کو وصیت فرمائی ہے جب اسے خارجیوں پر حجت قائم کرنے بھیجا۔ عبداللہ کو مفسر قرآن اور حضرت علی علیہ السلام کا شاگرد کہنے والے لوگ دیکھیں۔ عبداللہ خارجیوں کے مقابلے میں قرآن سے جاہل تھا، اسے منع فرمایا ہے کہ خارجیوں سے قرآن سے بات نہ کرنا۔ آئیے خط میں چلتے۔ مولا فرماتے تم ان سے قرآن کی روح سے حجت پیش نہ کرنا، یقیناً قرآن کئی وجوہات کا حامل ہے اور تم ان وجوہات سے جاہل ہو۔ تم اپنی کہتے رہو گے اور وہ بھی کہتے رہیں گے، لیکن ان کے سامنے سنت کے ساتھ حجت پیش کرنا، اس لیے کہ وہ سنت سے گریز کا راستہ نہ پا سکیں گے۔ خط نمبر 78۔ یہ خط امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ابو موسیٰ اشعری کے جواب میں لکھا گیا ہے، جو اس نے زومۃ الجندل سے لکھا تھا، جہاں ابو موسیٰ کو فیصلے کے لیے رکھا گیا تھا۔ آئیے خط میں چلتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ یقیناً بہت سے انسان ہیں جو دنیا اور آخرت کی سعادتوں اور اپنے حصے سے محروم ہو چکے ہیں، اس لیے کہ وہ دنیا کی طرف مائل ہو چکے ہیں اور بات بات میں ہر معاملے میں اپنی ذاتی خواہشات پر چلنے لگے، اور میں تو یہ دیکھ کر ایک حیرانی کے مقام پر کھڑا ہوں جہاں میرے چاروں طرف ایسی قوموں کا جھمکتا ہوا ہے اور خود پسندی اور اپنے اپنے اغراض میں الجھے ہوئے ہیں، چنانچہ میں ان کے زخموں کا مداوع اور علاج تو کر رہا ہوں، مگر ساتھ ہی ساتھ ڈرتا جا رہا ہوں کہ کہیں وہ جمے ہوئے خون کی طرح ہو کر لا علاج نہ ہو جائے۔ تم یہ بات ذہن نشین رکھ کر عمل کرنا کہ اس دنیا کے تمام انسانوں میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی محبت اور یکجہتی میں مجھ سے زیادہ لالچی ہو، اور اسے میرا مطلب یہ ہے کہ میں عمدہ قسم کا ثواب اور آخرت کی سرفرازی حاصل کر لوں، اور میں تو اس عہد کو وفا کر کے رہوں گا جو میں نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے، خواہ تم اپنے اس نیک خیال میں تبدیلی کیوں نہ کر لو جس پر تم مجھ سے جدا ہونے کے وقت
قائم تھے۔ بلا شبہ وہ شخص جو ازلی بدبخت تھے، جو عقل و تجربہ رکھتے ہوئے اپنے اوپر ان فوائد کو حرام کر لے جو اسے عقل و تجربے سے پہنچتے، میں تو اس بات کو بھی برداشت نہیں کرتا کہ کوئی بات بنانے والا غلط بات کہے اور یا کسی ایسے معاملے کو خراب ہونے دوں جسے اللہ صحیح اور درست کر چکا ہو۔ لہٰذا جس بات کو تم نہیں جانتے تھے اس کے پیچھے نہ پڑو، کیونکہ شر اور فساد پھیلانے والے لوگ اپنے فسادی اقوال اور اسکیمیں لے کر بڑی تیزی سے اڑتے ہوئے تم تک پہنچ جائیں گے۔ خط نمبر 79، یہ الحمدللہ ہمارا آخری خط ہے اور ہمارے نہج البلاغہ کا حصہ دوم یعنی خطوط کا حصہ ختم ہو چکا ہے۔ آئیے یہ مختصر خط ہے، اس خط میں چلتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں، اس خط میں جو ہے اپنی ظاہری خلافت کے فوج کے سرداروں کے نام مولا نے لکھا گیا ہے۔ قریش اور قریشی خلافتوں کا کردار پیش فرمایا ہے اور ان کے منصوبے پر متوجہ کیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں، حمد و ثنا خدا اور رسول کے بعد واضح ہو تم سے پہلے کہ لوگوں کو اس عمل درآمد نے تباہ کیا تھا۔ انہوں نے حاکم ہوتے ہوئے لوگوں کو ان کے حقوق دینے سے منع کر دیا تھا اور پبلک نے اپنے حقوق کو خریدنا شروع کر دیا تھا اور انہوں نے ان کو باطل پر لگا دیا تھا، چنانچہ انہوں نے پیروی شروع کر دی تھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔